بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ دوسروں کے فائدے کا تو سوچتے ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ صف میں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، جو تم کرتے نہیں ایسی بات کیوں کہتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے غصے کا سبب ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا جو طریقہ ہے اس کو بتاتے ہوئے کہا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ اگر میں تمہیں کسی چیز سے روکتا ہوں تو اس کے بعد میں خود اس میں مبتلا ہو جاؤں، میں خود وہ کام کرنے لگوں، ایسا میں نہیں کرتا۔ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں میں خود بھی اس سے رک جاتا ہوں۔ تو ایک داعی جب دوسروں کو نیک کام کی طرف دعوت دے اس پر ضروری ہے کہ وہ خود پہلے اس پر عمل کرے، اور اگر کسی برائی سے دوسروں کو روکتا ہے تو پہلے اس سے رک جائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو دعوت کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ خاص کر کے گھر میں اگر اپنی بیوی بچوں کو یا اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو کسی اچھے کام کی طرف دعوت دیتے ہیں تو خود قدوہ بنے، خود آئیڈیل بنے، خود اس پر عمل کر کے دکھائیں، تو تب جا کر کے ہمارے بیوی بچے ہماری بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم کسی اچھے کام کی طرف ان کو دعوت دیں، خیر کی بات کریں ان کے سامنے، لیکن اس خیر پر خود عمل نہیں کریں گے تو وہ ہماری بات نہیں سنیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فرما برداری کریں تو جس چیز کی طرف ہم انہیں دعوت دیتے ہیں خود اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا یہودیوں کو، وہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ کہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ اس کی طرف واپس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کے دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، تو اس میں مدد حاصل کرنے کا شرعی طریقہ اور بالکل درست طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مدد حاصل کریں اور صبر سے کام لیں۔ جب کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے، مستحکم کر لیتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا،
بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے سارے کام اللہ کے ذمے ہو جاتے ہیں، سارا دن اس کا سعادت کے ساتھ، نیک بختی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ گزرتا ہے، اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، کسی کام میں اسے الجھن نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس ذرا تصور کریں کہ جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، خاص کر کے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا سارا دن گویا کہ نحوست کے ساتھ گزرتا ہے، ایک بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی، ایک عجیب قسم کی کیفیت ان پر طاری رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیو، محترم ناظرین، ہم کو ضروری ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور خاص کر کے فجر کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ جو شخص فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے بقیہ نمازوں کی پابندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو باقی نمازوں میں بھی وہ سستی کرنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جیسے بھی امور ہوں، دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، ان میں صبر سے کام لیں۔ صبر کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور نہ کوئی دینی کام ہوتا ہے۔ ہر کام میں صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کرنا تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اور اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اور دوسری قسم الصبر عن المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا، اور صبر کی تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا، مطالبہ کیا، نماز ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، سچ بولنا ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں جو اطاعت میں داخل ہیں، اور ان پر صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کے بغیر ان میں سے کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو یہ الصبر علی الطاعہ ہے، الصبر علی الطاعہ۔ اور دوسری جو قسم ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر کرنا۔ یہ جو گناہ کے کام ہیں، یہ جو برے کام ہیں، شیطان ان کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، یعنی نفس پر جو چیز کے گراں گزرتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنے کے بعد ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جہنم کو شہوتوں کے ذریعے گھیر لیا گیا، جہنم کے اطراف شہوت کی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گناہوں سے بچنا ہے اور برے کاموں سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد الصبر علی اقدار اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر۔ یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر انسان ایک ہی حالت میں نہیں رہتا۔ اگر کبھی اس کو خوشی ملتی ہے تو غم سے بھی وہ دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت مند رہتا ہے تو پھر کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی
اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کی تجارت میں تو پھر کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی اس کو تکلیف خود اس کے جسم کے اندر پہنچتی ہے، کبھی اس کے بیوی بچوں کے اندر تکلیف پہنچتی ہے تو ان کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو اس طرح کی بہت ساری کیفیتوں سے، بہت سارے احوال و ظروف سے انسان گزرتا ہے۔ جب اس کو خوشی میسر ہوتی ہے تو تب اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ایک مومن کا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کرے، اللہ کے لیے صبر کرے۔ تو یہ الصبر علی اقدار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں، اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے، اگر اس سے اس کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرے۔ اور اس میں سب سے اہم الصبر عن المعصیہ ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جو مصیبت کے وقت صبر کر لیتا ہے، اور اسی طرح اگر اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، اس پر بھی عمل کر لیتا ہے، الصبر علی الطاعہ۔ لیکن گناہ کا جب موقع ہوتا ہے تو پھر اس سے صبر نہیں ہوتا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا، خاص کر کے جو شہوتیں ہیں، نفسانی شہوتیں، نفسانی خواہشات، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا یہ جو صبر کی جو 3 قسمیں ہیں ان میں سے الصبر عن المعصیہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے تم مدد حاصل کرو، یہاں پر صبر سے مراد وہ صبر ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، اور بعض مفسرین نے صبر سے مراد یہاں پہ روزہ رکھنا لیا ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ الصوم نصف الصبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور ہر قسم کی شہوت کے کام سے روک کر کے رکھنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے الصوم نصف الصبر کہا گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر صبر کی تفسیر روزے سے کی، اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کون سی چیز؟ بعض نے کہا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ اس کے ارکان و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ بہت بھاری چیز ہوتی ہے، ہر ایک اس پر صبر نہیں کرتا، ہر ایک اس کی پابندی نہیں کرتا، گراں گزرتی ہے یہ چیز۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد صبر اور صلاح دونوں ہی چیزیں ہیں، دونوں ہی چیزیں بندے پر بھاری پڑتی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو پھر اس پر عمل کرنا کچھ زیادہ گراں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی الخاشعین، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر خشوع اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ میں جو ضمیر ہے اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ضمیر نماز کی طرف لوٹتی ہے، الصلاح کی طرف لوٹتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے نماز کی پابندی اور نماز کی محافظت گراں نہیں گزرتی، کیونکہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہیں اس میں بندے کو ایسی لذت ملتی ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے جو مشقت درکار ہوتی ہے وہ محسوس ہی نہیں کرتا، وہ گراں نہیں گزرتی، کیونکہ اس کے بعد اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے نماز میں خشوع و خضوع کے سبب، اس کے سبب جو مشقت کے نماز کی تیاری کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے جو اس کو اپنی تجارت چھوڑ کے آنا ہوتا ہے اور اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنا ہوتا ہے، دوستوں سے اگر گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر کے آنا پڑتا ہے، اپنے پیشے کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر
اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، مسجد کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کے سبب جو لذت اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے سبب یہ جو تکلیف اور یہ جو مشقت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو یہ مشقت گرا نہیں گزرتی۔ تو الا علی الخاشعین، اس لیے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا ضروری ہے کہ اس کے سبب نماز بھاری نہیں پڑتی، اور خاص کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا تصور کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس کو اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ جو خاشعین ہیں، خشوع اختیار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ اور خاص کر کے اس بات کا یقین اور اس بات کا تصور کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بات کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ لیکن اگر نماز میں کوتاہی ہوئی ہوگی تو پھر باقی جو اعمال ہیں وہ بھی کوتاہ نکلیں گے، ان میں بھی کمی نکلے گی، اور نماز کا بھی سختی کے ساتھ محاسبہ ہوگا، اور باقی جو اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی سختی کے ساتھ حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ نمازوں کی جو پابندی ہے، فرض نمازوں کی پابندی، اس کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب نماز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا اور اس میں کوئی کمی نکلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ سنتیں اور نوافل بھی اس نے پڑھی ہیں، اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو سنن و نوافل کے ذریعے اس کمی کو پوری کر دی جائے۔ تو اس طرح سے اگر کسی نے سنن و نوافل کثیر تعداد میں بہت زیادہ پڑھی ہوگی، اس کی بھی پابندی کی ہوگی، تو فرض نمازوں میں جو کمی نکلے گی ان سنن و نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور یہ جو سنت نمازیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہیں۔ جو شخص سنت نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اگرچہ وہ فرض نہیں ہے، سنت نمازوں کا حساب نہیں لیا جائے گا، اگر کسی نے سنت نماز چھوڑ دی تو پھر اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اس طرح سے ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ جو سنت نمازیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص ان کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ کل 12 رکعتیں ہیں، کل 12 رکعتیں، فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ تو سنت مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ کل 6 رکعت بنتی ہیں۔ فجر کے ساتھ مل کر کے 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں 10 رکعت ہوئی، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، تو یہ کل 12 رکعتیں ہوئی۔ اور بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 رکعتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور ظہر سے پہلے صرف 2 رکعت کا ذکر کیا ہے، تو اس طرح سے 10 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اور دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کی بھی بڑی تاکید کی ہے۔ وطر کی جو نماز ہے یہ 1 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے، 3 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، 5 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، 7 رکعتیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں،
9 رکعتوں تک بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کم از کم 1 رکعت ہے، اور یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ وطر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض اہل علم کے پاس تو یہ نماز واجب ہے، واجب الوطر کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ یہ جو وطر کی نماز ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی ادا کر لیا کرتے تھے سفر کے دوران، جبکہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر ادا کرتے تھے، اور مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کی ہے وہ 5 وقت کی نمازیں ہی ہیں، ان میں وطر کی نماز داخل نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو نمازیں کے فرض ہیں وہ صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور وطر کی نماز کو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب نہیں کہا، البتہ اس کی بڑی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں ہی حالتوں میں وطر کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، وطر کی نماز سفر میں بھی پڑھتے تھے، اور اسی طرح فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی پڑھتے تھے، سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جو لوگ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ نمازیں بھاری نہیں ہوتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا یہ عقیدہ بالکل پکا ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے تو ان کے لیے بھی نماز کا ادا کرنا، نمازوں کی پابندی بالکل ہی گراں نہیں گزرتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔